سوال یہ آیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ دیکھیے، بدعقیدہ اہل سنت و جماعت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرما دیا ما انا علیہ و اصحابی. یہ حدیث پاک ہے. جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی اہل سنت و جماعت ہیں. یہ حدیث شریف ہے کہ جو عقیدہ میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ ہیں اہل سنت و جماعت کہ ہم لوگ اس عقیدے پر ہیں جو عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جو عقیدہ تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا تھا. اور اس کو ہم تقابلی طور پر، تقابلی مطالعے کے طور پر آپ کے سامنے پیش بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو ہم باقاعدہ تقابل کر کے آپ کو دکھلا دیں گے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے. پھر دیکھ لیجئے کہ کون سا عقیدہ کتاب اللہ کے مطابق ہے اور کون سا عقیدہ کتاب اللہ کے خلاف ہے. دیکھیے، ہم ایک مثال دے دیں، ابھی وقت آ گیا ہے تو باقی تفصیلات انشاءاللہ پھر بعد میں. اسے کوئی بھی برا نہ مانے، چاہے ان میں کہو چاہے ہم میں کہو، کیونکہ ہم جو بات کہیں گے وہ قرآن پاک اور حدیث پاک کے میزان پر تول کر کہیں گے. ہم ایک کسوٹی، ایک میزان دے رہے ہیں، ایک ترازو دے رہے ہیں. اس ترازو کے اوپر آپ ان کے عقیدے کو بھی تولیے اور اپنے عقیدے کو بھی تولیے. جس کا عقیدہ اس ترازو پر ٹھیک اترے وہ حق ہے، اور جس کا عقیدہ اس ترازو پر ٹھیک نہ اترے وہ غلط ہے، باطل ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو ہم قرآن شریف پڑھیں گے، حدیث شریف پڑھیں گے، ان سے بھی پوچھ لیں گے. جس کے پاس ہے وہ حق پر اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ناحق پر. عقیدہ ثابت ہونے کے لیے سب لوگ وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ضروری ہے. یا تو وہ بات قرآن پاک سے ثابت ہو، یا وہ بات حدیث رسول اللہ سے ثابت ہو، یا اجماع امت سے ثابت ہو. اجماع امت کا مطلب ساری دنیا کے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے حضور سے لے کر آج تک وہی اجماع امت ہے. تو قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو یا اجماع امت ثابت ہو یا تینوں سے ثابت ہو، وہی عقیدہ سچا ہے. اب مثلا ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ جو حضور کو حاضر و ناظر مانے وہ مشرک ہو جائے گا، یہ شرک ہے. ہم اس کو قرآن پاک سے بھی ثابت کر سکتے ہیں اور ایک نہیں 10 حدیثیں بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر موقع نہیں ہے تو ہم ایک بزرگ کا قول پیش کرتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو وہ بھی حجت مانتے ہیں اور ہم بھی حجت مانتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب سلوک و اقرب السبل میں لکھا ہے کہ علماء امت میں فروعی مسائل میں تو بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، مگر اس مسئلے میں پوری امت مسلمہ میں سے آج تک ایک بھی فرد مسلم کا کوئی ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر ہیں، ناظر ہیں. وہ فرماتے ہیں جن کے وہ یہ بھی حجت مانتے ہیں اور ہم بھی حجت مانتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے. اب ہم نے تو اپنے عقیدے پر اجماع امت پیش کر دیا، ان کے پاس اجماع امت تو الگ چیز ہے، امت میں سے ایک فرد کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا. اور قرآن شریف سنا دوں میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. اور شاہد کا معنی عربی زبان میں شاہد کا معنی غائب کے مقابل میں آتا ہے. شاہد کا معنی کسی مقابل میں آتا ہے؟ غائب کے مقابلے میں آتا ہے. مثلا آپ جنازے کی دعا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، ہمارے شاہد کو بخش دے اور ہمارے غائب کو بخش دے. غائب کسے کہتے ہیں؟ جو حاضر نہ ہو. تو شاہد کسے کہیں گے؟ جو حاضر ہو. تو شاہد کا معنی ہے حاضر. اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب، شاہد کے معنی حاضر ہے تو حضور حاضر تو ہوئے، ناظر کہاں ہوئے؟ تو ہم کہتے ہیں نادانوں، اتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں، اگر ان کے پاس آنکھ ہے تو یہ ناظر بھی ہیں. اگر ان کے پاس آنکھ ہے تو یہ ناظر بھی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے بڑھ کر کسی کی آنکھ ہے؟ حضور کی آنکھ کی روشنی کا تو یہ عالم ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی حضور کی آنکھ سے نہ چھپی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی عین ذات کا دیدار کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. لیے عرض کیا عشق رسول اعلی حضرت علی رحمت و رضوان نے، اور کوئی غیب کیا یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروں درود. تو قرآن شریف سے ہم نے ثابت کر دیا، اجماع امت بھی ثابت کر دیا. کبھی انشاءاللہ تفصیلی اجلاس ہوگا تو ہم حدیثیں بھی پڑھ کے سنا دیں گے. چلیے ہاں تو خیر، تو اہل سنت و جماعت تو یہ ہو گئے جن کا عقیدہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، اجماع امت کے مطابق. اور بد عقیدہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کا کوئی بھی عقیدہ کسی کے مطابق نہ ہو. جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ حضور نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ آدمی مشرک ہو جائے گا اور یہ شرک کی طرف کھینچ لے جائے گا، معاذ اللہ، یا کفر کی طرف کھینچ لے جائے گا. یہ نہ کتاب اللہ میں کہیں ہے، نہ حدیث رسول اللہ میں ہے، نہ اجماع امت میں ہے، نہ کسی کتاب میں ہے، نہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے، کہیں نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہم ان کو دعوت حق اور دعوت انصاف دیتے ہیں کہ آپ کتاب اللہ پڑھیے، سنت رسول اللہ پڑھیے، اجماع امت پڑھیے. اگر ہے تو مانو، ورنہ اس سے توبہ کر لو اور اہل سنت و جماعت میں داخل ہو جاؤ. تو وہ بد عقیدہ ہیں. ہم خوش